وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب جی میرے دو سوال ہیں جی ربیع اول کا مہینہ ہے جی ہمارا تو عید میلاد النبی ہم 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں جی اگر آپ واقعی عاشق رسول ہیں جماعت احمدیہ کہتی ہے تو آپ کب مناتے ہیں عید میلاد النبی؟ جی ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں، عیسائیوں کے چرچ میں جاتے ہیں اور سلیب دکھاتے ہیں، اس سے امت مسلمہ کو کیا فائدہ؟ اچھا عیسائیوں کے چرچ میں جا کے کیا کرتے ہیں ہم؟ جی سلیب دکھاتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کو بتاتے ہیں کہ آپ ایسے لٹکائے گئے تھے۔ اچھا یہ نواب صاحب آپ تو ویسے شریف النفس آدمی معلوم ہوتے ہیں، لیکن یہ کسی نے آپ کو جھوٹ بتایا ہے یا آپ نے جھوٹ پڑھ لیا کہیں پہ؟ نہیں میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے خلیفہ جو مسرور احمد صاحب ہیں جی وہ اٹلی میں چرچ میں گئے تھے، یہ تو آن دی ریکارڈ بات ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں دیکھیں میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ چرچ میں، کیونکہ چرچ میں جانا کہاں منع ہے؟ منع تو نہیں ہے، ویسے اس سے امت مسلمہ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے تو الٹا عیسائیوں کا ایمان اور پختہ ہوگا۔ یعنی کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کر دیا جائے تو آپ کا خیال ہے کہ عیسائیوں کا ایمان بہت زیادہ پختہ ہو جائے گا۔ خیر چلیں، آپ کا جو پہلا سوال ہے نا اس کے بارے میں تو یہ گزارش ہے کہ ہم اللہ کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد تو خیر ایک طرف رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر وہ لمحہ جس کے بارے میں کوئی بھی خبر ہم تک مصدقہ ذرائع سے پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے کسی لمحے میں جو بھی حرکت و سکون آپ کے سامنے آئی ہم اس کو مناتے ہیں، آپ کی زندگی کے ہر لمحے سے محبت کرتے ہیں، اور صرف ایک دن نہیں مناتے اور ایک دن صرف جلوس نہیں نکالتے، ایک دن صرف حلوے نہیں بانٹتے۔ اللہ کے فضل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لمحے لمحے کو سال بھر کے دوران جماعت احمدیہ مناتی ہے۔ اس کی تفصیل کی طرف ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج کوشش کریں گے، نہیں تو اگلا پروگرام ضرور ہم اس پہ تفصیل سے کر رہے ہیں، اس میں ضرور سنیے گا۔ لیکن ابھی جو آپ نے بات کی کہ تعلیم صاحب آپ کی خدمت میں ان کا یہ سوال پیش کروں گا کہ عیسائیوں کے چرچ میں کیوں جاتے ہیں، انہیں کیوں بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں؟ یہ چرچ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے ذرا میں بھی ایک چھوٹا سا تبصرہ کر دوں پہلے سوال کے بارے میں۔ انہوں نے بڑا جذباتی رنگ میں سوال کیا ہے کہ اگر آپ عاشق رسول ہیں تو بتائیں کہ آپ میلاد کب مناتے ہیں۔ میں ان سے کی خدمت میں عرض کروں گا کہ پہلی بات آپ کی بالکل صحیح ہے، عاشق رسول اگر کو گرا دیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم سچے عاشق رسول ہیں اور حقیقی عاشق رسول ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عشق رسول کے تقاضے کیا ہیں، اور یہ ہے کہ میلاد کب مناتے ہیں۔ میلاد تو ہم مناتے نہیں، لیکن حقیقی عاشق کے طور پر اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہر وقت اور ہر آن ہمارے دل میں بستی ہے۔ اور جماعت کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے کرتے ہیں، ان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت بیان کی جاتی ہے، اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ساری دنیا میں یہ جلسے ہوتے ہیں اور سارا سال ہوتے ہیں۔ ہم اپنے محبوب کی یاد کے لیے ایک دن کا حد بندی نہیں کرتے۔ یہ تو عجیب بات لگتی ہے کہ کسی پیارے کو یاد کیا جائے اور ایک دن کیا جائے یا ایک دفعہ کیا جائے، بلکہ محبت کا اور حقیقی محبت ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس اپنے محبوب کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، اور ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے منعقد کر کے ساری دنیا میں ہر احمدی ان جلسوں میں شامل بھی ہوتے ہیں اور اس یاد کو تازہ رکھتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ بلکہ ہم عیسائیوں کو، یہودیوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، باقی مذاہب کے لوگوں کو بڑی کثرت کے ساتھ ایسے اجلاسات میں دعوت دیتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ یہ ہے مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے وہ رحمت للعالمین کا وجود جو ساری دنیا کے لیے رحمت بن کے آیا، اس کے لیے ہم جلسے کرتے ہیں۔ بالکل، تو یہ ہے ہمارا اس کو منانے کا تعلق۔ ہم جلسے یہ سڑکوں پہ جلوس نکالنا اور جیسا آپ نے ذکر کیا ہے باقی کاروائیاں تو نہیں کرتے جو بدعات میں شامل ہیں، لیکن جو حقیقی یاد کے تقاضے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم اس کو پورا کرتے ہیں۔ اب دوسرا سوال آ گیا کہ چرچ میں کیوں جاتے ہیں، کیوں ان کو بتاتے ہیں، یا حوالہ دیا گیا حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے چرچ میں جانے کا۔ بات یہ ہے کہ چرچ میں جانا کس لحاظ سے منع ہے؟ اگر تو انسان وہاں عبادت کے لیے جائے تو لازم بات ہے کہ وہ تو منع ہے، اور وہ کوئی بھی نہیں جاتا، اور کوئی سچا مسلمان عبادت کرنے کے لیے چرچ نہیں جائے گا، مسجد جائے گا، یہ تو سچی بات ہے۔ لیکن آیا عیسائیوں کو تبلیغ کرنا منع ہے؟ کیا آیا اسلام کا پیغام عیسائیوں کے لیے نہیں ہے؟ کیا یہودیوں کی معبد میں جانا منع ہے؟ کیا ہندوؤں کی عبادت گاہ میں جانا منع ہے، ان کے ٹیمپل میں جانا؟ اسی طرح کسی اور مذہب کے جو بھی عبادت گاہ ہے اس میں جانا ہرگز منع نہیں ہے، اس لیے کہ اگر مقصد یہ ہے کہ آپ ان کو اسلام کی تبلیغ کریں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اگر چرچ میں کو گئے، اب جو انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ یہ حضور وہاں تشریف لے گئے، سوال یہ ہے کہ وہ چرچ تھا یا نہیں تھا،
ایسی جگہ تھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کفن کا کپڑا، جو دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک مقدس کفن کہلاتا ہے، اس کی تاریخی نمائش تھی، وہ دیکھنے کے لیے آپ تشریف لے گئے، اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جا کر ان کے عمائدین کو بتایا گیا کہ دراصل یہ کفن مسیح کس بات کی علامت ہے اور اس سے کیا ثابت ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر مر گئے، اور کفن مسیح کی شہادت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، بلکہ وہ بے ہوشی کی حالت میں تھے، ان کو لپیٹا گیا، اور یہ جو کفن کی تحقیق ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ اس وقت ان کے جسم جو خون وغیرہ نکلا، تو یہ کفن مسیح تو اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے۔ تو اس حوالے سے اگر حضور نے وہاں کے جو عیسائی سربراہ تھے، کارکنان تھے، دیگر لوگ موجود تھے، اور بڑے اعلیٰ چوٹی کے نمائندگان وہاں پر موجود تھے، ان کو اگر یہ بات بتائی ہے تو یہ اسلام کا پیغام آپ نے دیا، قرآن مجید کا پیغام آپ نے دیا، تو ہر جگہ جا کر پیغام دینا یہ تو جماعت احمدیہ کا شعار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا۔ آپ نے نجران کے عیسائیوں کو تبلیغ نہیں کی تھی، اپنی مسجد میں بلا کر، مسجد میں بٹھا کر ان کو اسلام کا پیغام نہیں دیا تھا، اور آپ نے خطوط نہیں لکھے باقی بادشاہوں کو، ہر ایک کو پیغام دیے۔ تو اس لحاظ سے اسلام کی تبلیغ جو آج جماعت احمدیہ کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ترا امتیاز ہے، اس کے لیے جہاں بھی آدمی جاتا ہے اس میں جانا مطلق منع نہیں، جا کر ان کی عبادتوں میں شامل ہونا، ان کے پیچھے عبادت کرنا، یہ بات تو منع ہے، اور کبھی بھی اللہ کے فضل سے کوئی احمدی اس میں شامل نہیں ہوتا، تو اس میں کوئی بھی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔